بدھ کو کلگام معرکہ آرائی میں مارے گئے عسکریت پسندوں میں سے ایک کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسند نہیں تھا، جبکہ پولیس نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کو پولیس کی جانب سے کیے گئے ایک ٹویٹ میں لگ بھگ 1 بجے انکاؤنٹر شروع ہونے کی خبر دی گئی۔ اس کے 45 منٹ بعد 2 نامعلوم عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر آئی اور اس کے 6 گھنٹے بعد تیسرے عسکریت پسند کے جاں بحق ہونے کی اطلاع دی گئی۔ عسکریت پسندوں کی شناخت وسیم احمد بانگرو ساکنہ ریڈونی کلگام، شہنواز احمد کلبل شوپیاں اور جبکہ تیسرے کی شناخت 17 سالہ ذاکر بشیر نائک کے بطور ہوئی۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے بتایا کہ تینوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا اور ذاکر نے حال ہی میں اس گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دوسری طرف سے ذاکر کے اہل خانہ نے پولیس کے بیان کو غلط قرار دے کر کہا کہ نہ ہی وہ ملیٹنٹ تھا اور نہ ہی معاون۔ کشمیر والا میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق ذاکر کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ محاصرہ اور سرچ آپریشن کے دوران ذاکر گھر پر تھا اور اسے فورسز نے گھر سے نکال کر مار پیٹ کی اور اس کے بعد اس پر گولیاں برسائی گئی اور گلا بھی کاٹا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ذاکر اس وقت گھر میں اکیلا تھا۔ دوسری طرف سے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک اچھا کرکٹر بھی تھا اور 28 جون کو ہی اس نے سہارا کرکٹ اسٹیڈیم میں اپنا آخری میچ کھیلا جس میں اس نے 28 رن بنائے، جبکہ فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے ایک AK-47، 2 پستول، 3 گرینیڈ اور میگزین برآمد ہوئے ہیں۔ مقامی پولیس تھانے کے SHO طارق احمد نے کشمیر والا کو بتایا کہ ذاکر 18 جون سے غائب تھا اور اس کے گھر والوں نے کوئی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں کروائی۔ ہم مانتے ہیں کہ اس نے 18 جون کو ہی عسکری صف میں شمولیت اختیار کی، جبکہ اس نے کہا کہ جھڑپ کے دوران ذاکر نے فوج پر گرینیڈ چلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ میں ہی پھٹ جانے سے وہ مارا گیا۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل امرون مسووی نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا تو ضرور چھان بین کریں گے۔ ادھر کلگام پولیس نے ان تمام خبروں کو مسترد قرار دے کر ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 30 جون کو چمر جھڑپ میں مارا گیا ذاکر بشیر نائک عسکریت پسند تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جون میں ہی عسکری صف میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کی تصدیق مختلف خفیہ ایجنسیز نے کی۔ پولیس نے کہا کہ غلط خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ذاکر سمیت تینوں عسکریت پسندوں کو نامعلوم مقام دفنایا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ AIN اردو۔